السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا پاک مہینہ جا رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث کا مفہوم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ غور سے سن لو، وہ دل ہے، غور سے سن لو، وہ دل ہے، غور سے سن لو، وہ دل ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے سارے جسم کو اس دل سے جوڑا ہوا ہے۔ علماء سے سنا ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس کی بھی یہ تحقیق ہے، کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں وجود پاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے دل بنتا ہے، اور جب یہ دنیا سے انسان موت کی صورت میں رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل ہی بند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی گردش رک جاتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہ دل حدیث میں جیسے مفہوم ہے کہ یہ دل بنے گا کیسے، بگڑے گا کیسے۔ اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ ایک تالاب ہو، اور اس تالاب کے اندر اگر 4 نہریں گر رہی ہوں اور چاروں نہروں کا پانی صاف ہو تو وہ تالاب کا پانی بھی صاف ہوگا۔ اگر چاروں میں سے ایک نہر کا پانی بھی گندا ہو گیا تو تالاب گندا ہو جائے گا۔ اب دل کو اگر ایک تالاب مان لیں تو اس میں وہ کون سی 4 نہریں ہیں جن کا پانی اگر آئے گا صاف ہوگا تو دل صاف ہوگا، اگر ان میں سے ایک یا سب کا پانی خراب ہو گیا تو دل بھی خراب ہو جائے گا۔ تو ایک تو نہر ہے آنکھ کا دیکھنا۔ آنکھ کا دیکھنا درست ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، تو یہ آنکھ کے رستے سے جو اثرات آئیں گے وہ دل پر نورانیت ڈالیں گے۔ دوسری نہر ہے دماغ کا سوچنا۔ اچھا سوچیں گے، اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی توفیق سے دل پر اچھے اثرات، نورانی اثرات مرتب ہوں گے، اس سے بھی دل پاک اور صاف ہوگا۔ تیسری نہر ہے کان سے سننا۔ اچھی باتیں سنیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے، اور اچھی مجلسوں میں بیٹھیں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو سنیں گے، تو اللہ پاک کانوں کے ذریعے سے جو اثرات دل پر منتقل ہوں گے وہ نورانیت والے ہوں گے، اس سے بھی دل پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ چوتھی نہر ہے زبان۔ زبان کا بولنا، جو الفاظ زبان سے بولے جائیں گے ان الفاظ کا اثرات دل پر منتقل ہوتے ہیں۔ اچھا بولیں گے، اچھے اثرات منتقل ہوں گے، غلط بولیں گے، غلط اثرات دل پر منتقل ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کی زبان کا ہر بول، ہر بول اسے یا تو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے یا جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہر اٹھا ہوا قدم یا تو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو جب یہ چاروں راستے درست ہوں گے تو دل درست ہوگا۔ جب دل درست ہوگا، پاک و صاف نورانی ہوگا، اس کے اندر کسی کا بھی کینہ، حسد، بغض نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ اس میں کوئی نہیں ہوگا، ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوگا، تو اس دل میں شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کی کمر کے اوپر دل کے پیچھے ایک مچھر کی مانند ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی سونڈ کو دل کے پیچھے سے کمر کی طرف سے اندر داخل کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ دل جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے تو اس کو وسوسہ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور جیسے ہی وہ دل کو اللہ کے ذکر سے، یاد سے غافل دیکھتا ہے، فوراً اس میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔
تو دل پاک ہوگا، نورانی ہوگا، تو دل کے اندر سے جو خون پورے جسم کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ خون بھی نورانی اور پاک ہوگا۔ اب وہ خون جسم کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جہاں جہاں تک جائے گا نورانیت لے کر جائے گا، اور جسم کے ان حصوں سے نور ہی نور نکلے گا، خیر ہی خیر نکلے گی۔ وہ ہاتھ کسی کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا جس میں نورانی خون جا رہا ہوگا، وہ آنکھ کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھے گی، کسی کے عیبوں کی طرف نہیں دیکھے گی جس آنکھ کے اندر نورانی خون ہوگا۔ اس آنکھ کے اندر غیرت ہوگی، شرم ہوگی، حیا ہوگی۔ ہر عورت کو وہ اپنی ماں سمجھے گا، اپنی بیٹی سمجھے گا، اپنی بہن سمجھے گا۔ شہوت کی نگاہ کسی بھی صورت میں کسی عورت کی طرف نہیں جائے گی، اور وہ نورانی خون پاؤں کی طرف جائے گا تو پاؤں خیر کی طرف چلیں گے، ہر اٹھا ہوا قدم جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ کسی کی مدد کے لیے اٹھیں گے، کسی کی خیر خواہی کے لیے اٹھیں گے، نماز کے لیے اٹھیں گے، مسجد کی طرف جائیں گے، حج کے لیے خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے۔ شیطان کی طرف، شیطانی رستوں کی طرف یہ قدم نہیں اٹھیں گے۔ اسی طرح ہی کان، جو نورانی خون کان کی طرف جائے گا تو کان خیر کی باتیں سنے گا، شر کی باتیں نہیں سنے گا۔ تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ پورا جسم درست ہے سے مراد یہی ہے کہ پھر اس دل کے اندر شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور نہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور دل نورانیت کے اندر رہتا ہے، اور پورا جسم اللہ پاک کے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کے ساتھ عمل کرتے ہوئے صبح و شام، شام صبح کی زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ جسم جب دنیا میں پرورش پا رہا ہوگا تو اس سے لوگوں کو فائدے پہنچ رہے ہوں گے، لوگوں کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے، ہر مخلوق اس سے راضی ہوگی۔ جہاں یہ جسم زمین کے جن حصوں پر حرکت کر رہا ہوگا وہ زمین کے ٹکڑے دوسرے زمین کے ٹکڑوں پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ان کے اوپر نورانی دل والا بندہ جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ جا رہا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بندہ جا رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے حکم کو نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کے ساتھ پورا کر کر زندگی گزارنے والا بندہ جا رہا ہے۔ اس جسم سے، اس مبارک جسم سے جو ہوا ٹکرا کر جائے گی وہ ہوا بھی فخر محسوس کرے گی۔ یہ ہوا دنیا کے جس کنارے تک پہنچے گی وہاں تک ہدایت کے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی چلی جائے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ پوری کائنات کی چیزوں کی، کائنات کے اندر موجود ہر قسم کی مخلوق کی اس کے آگے کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ تو دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ دین دیا ہے۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سے ہونے کا یقین، اور اللہ کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہاں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہاں میں ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب یہ لا الہ الا اللہ کے بول زبان سے ادا ہوں گے تو ان کا اثر دل پر پڑے گا، دل نورانی ہوتا چلا جائے گا، اللہ کا گھر بن جائے گا۔ جس دل کے اندر نورانیت ہوتی ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ پوری کائنات میں اللہ کہیں بھی نہیں آتے، کہیں بھی نہیں سما سکتے، فقط ایک مومن کا دل ہے جس میں اللہ پاک سما جاتے ہیں۔ جس دل کے اندر اللہ پاک خود آ جاتے ہیں وہ پاؤں اللہ کے حکم سے حرکت کرے گا، وہ ہاتھ اللہ کے حکم سے حرکت کرے گا، وہ آنکھ اللہ کے حکم سے دیکھے گی، وہ کان اللہ کے حکم سے سنے گا،
اور وہ دماغ اللہ پاک کے حکم سے سوچے گا، خیر ہی خیر نکلے گی، اس پورے جسم سے خیر کے چشمے نکلیں گے، خیر ہی خیر پھیلے گی، تو دنیا کا ماحول امن سکون والا بن جائے گا، عافیت والا، راحت والا بن جائے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس دل کو نورانی کرنے کے لیے اول چیز تو یہ کہ توبہ کی جائے، اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ بھی کریں، لوگوں کا روزہ بھی افطار کروائیں، لوگوں کے لیے دعائیں بھی کریں، بھلائی کے خیر خواہی کے کام بھی کریں، اور اپنے گناہوں پر ندامت کرتے اللہ سے رو رو کر چھپ چھپ کر معافی مانگیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا قدردان ہے۔ حدیث میں آتا جس کا مفہوم ہے، علماء سے سنا ہے کہ بندے کے آنکھ جھپکنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہر آن ہر گھڑی عافیت کا معاملہ فرمائے، نبی علیہ السلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔